بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 24 اور آج اس کی چوتھی قسط ہے. مبارزت ہیڈنگ ہے. ناظرین، غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین، غزوہ بدر کبریٰ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ. ناظرین، اس کتاب کا پیج ہے 294. جس کتاب سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کتاب الرحیق المختوم ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے. یہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رائٹر ہیں اس کتاب کے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل زمین کو نسخہ زندگی دوام ہے، خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری. گلشن داہر میں اگر جوئے میں سخن نہ ہو، پھول نہ ہو کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو چمن نہ ہو. مبارزت غزوہ بدر یہ اس معرکے کا پہلا قتل ہے. مبارزت یہ اس معرکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑکی اور بھڑک اٹھی مزید. چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے. ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا. قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے. ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا. اور انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہوئے دعوت مبارزت دی. مقابلے کے لیے انسان کے 3 جوان نکلے. ان کے مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے. ایک عوف رضی اللہ، دوسرے معوذ رضی اللہ. یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا. تیسرے عبداللہ بن رواحہ. قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ انصار کی ایک جماعت ہیں. قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں. ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں. پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو. رسول اللہ نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو. رسول اللہ نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو. حمزہ اٹھے، علی اٹھو. جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا. قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں. اس کے بعد معرکہ آرائی ہوئی. حضرت عبیدہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیہ سے مقابلہ کیا. حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے. حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا. اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آگے آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے. اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے. ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے 4 یا 5ویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کے فرماتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی لیے نازل ہوئی ہے. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. 22 سورت کی 19ویں آیت.
یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہوگا عام ہجوم، یہ ہم رکھیں گے آپ کے سامنے 25 ویلاگ، 25واں ویلاگ ہوگا نیکسٹ، اور 5ویں اور آخری قسط ہوگی اس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے 24 نمبر۔ چوتھا، ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح حیدر علی مرتضیٰ کہتے ہیں، ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں۔ زہرا بیٹی محمد کی، زوجہ علی بہن زینب رقیہ اور کلثوم کی، عائشہ حفظہ حبیبہ ہے مائیں سبھی، مصطفیٰ اور ختیجہ کی بھی لاڈلی، جب محمد کے گھر سے وہ رخصت ہوئیں تو گواہی تھی صدیق فاروق کی، رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زارا پیارے علی ولی کا، جن کا نانا نبی ماں زہرا بتول، وہ حسین و حسن ہیں محمد کے پھول، دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ بتایا ہمارے پیارے رسول، وہ نبی کی نبوت کے عینی گواہ، ان کی عظمت پہ حافظ تو سب کچھ لٹا، رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا۔